اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے. سنو، اللہ کا وعدہ سچ ہے. میرے محترم، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنی ہے. کس کی ذات پہ یقین رکھنی ہے؟ بولے میرے ساتھ، بولے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ تذکرہ ہمیں یقین دلانے کے لیے بیٹھایا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین ہو جائے. اس لیے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکرے کے لیے پتے بھی توڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم کام اس سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فالقا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو. جب اس کو ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعى، وہ اژدہا سانپ بن گیا، بڑا سانپ بن گیا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف کھانے لگے. انسان ہے، خوف کھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خدا، اس کو پکڑ لو. جب اس کو پکڑا سنریدھا سیرتھا الاولی، تو پھر اسی صورت میں آ گیا، یعنی پھر سے وہ لاٹھی بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین بیٹھایا کہ دیکھو آپ نے جس کو فائدہ، آپ جس کے فائدے گنوا رہے تھے کہ لاٹھی ہے، اس سے پتے بھی توڑتے، بکری کے لیے ٹیک بھی لگاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دیکھو ہم نے اسی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا، پھر میرے حکم سے یہ پھر سے لاٹھی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ یقین اس کے دل میں بیٹھا دیے. جب یقین بیٹھا دیے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتحان سے بھی گزارا کہ جو یقین ہم نے ان کے دل میں بیٹھایا ہے، کیا اب اس کے دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو اس راستے سے گزارا تاکہ یقین ہو جائے. میرے محترم، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فرعون پریشان ہو جاتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور لوگوں کے بیچوں میں کہہ دیتا ہے کہ یہ جو دو نبی ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، ان کے پاس ایک لاٹھی ہے جو جادوگر ہے. تو فرعون نے جادوگر کو بلایا، پھر وہ جادوگر سانپ بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لے رہے کہ جو یقین ہم نے ان کے دل میں بیٹھایا اب کیا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو تم ڈال دو. اب یہاں پہ عقل کہتی ہے کہ سانپ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں کچھ تو ہونا، تو لاٹھی ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا موسیٰ تم اس لاٹھی کو ڈال دو جو تمہارے پاس ایک سہارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یقین بیٹھا دیا تھا دل میں، سبق پڑھا چکا تھا کہ میرے حکم سے ڈالو گے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈال دو. جب ڈالے تو یہ لاٹھی اژدہا بن گیا، اور جادوگر کے جتنے بھی سانپ تھے سب کو یہ لاٹھی، یہ اژدہا اپنے اندر داخل کر لیا، کھا لیا، اس کو ختم کر لیا. تو دیکھیے اللہ کے حکم سے جب ڈالا، اس کے دل میں ایک یقین کا سبق پڑ چکا تھا، اللہ نے کہا ڈال دو تو ڈالا، تو وہ اس کی حفاظت ہو گئی. ایسی ایک اور مراحل آیا، ایک اور ایسی منزل آئی. ایک طرف فرعونی لشکر ہے، دوسری طرف دریائے نیل ہے، اور اس کے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہم غرق کر دیے جائیں گے، نہ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر فرعونی لشکر ہے جو ہمیں تباہ و برباد کریں گے. اس گھڑی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہے. اب عقل یہ کہتی ہے کہ فرعونی لشکر جب آئے گا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ تو بھی ہونی چاہیے بچاؤ کے لیے، تاکہ آئے ہم مقابلہ کریں، اپنا بچاؤ کریں. لیکن پھر یہاں پہ حکم ہوا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی میں مارو، دریا میں مار دو. لیکن اللہ کا حکم ہے، سبق پڑ چکا ہے صداقت کا، یقین کا، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اسے برباد نہیں کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دریا نیل میں مارا، 12 راستے تیار ہو گئے، سب کے سب باہر ہو گئے. تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ان کے قوم نے کہا اب تو ہم غرق کر لیے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے. تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تخف، ڈرو نہیں،
ان معی ربی سیہدین، رب ہمارے ساتھ ہیں، ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. اور یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ نکالا. ایک وقت اور ایسا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یقین کے پرکھ رہے، اس کے دل میں یقین ہے یا نہیں ہے، میری ذات پہ بھروسہ کرتا یا نہیں کرتا ہے. ایک وقت اور ایسا آیا کہ قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگی کہ موسیٰ جینے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ بندوبست کرو. تو عقل کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لاٹھی بچی ہوئی ہے، اب اس لاٹھی کو ہم تھوڑے تھوڑے زمین کو کھنے، اسی لاٹھی سے زمین کو کھنے تاکہ وہاں سے کچھ پانی کے بندوبست ہو جائے. قوم نے کہا لاٹھی ہے، آرام سے کھننا، ٹوٹ نہ جائے، دوبارہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے، نہ تو پینے کے لیے پانی ہے، اور ایک سہارا لاٹھی بچی جسے ہم اپنے زمین کی کھدائی کر سکتے ہیں. لیکن پھر اللہ کا یہاں پہ ایک اور عجیب بات آئی. اللہ کا حکم آیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو. اب عقل تو گوارا نہیں کرتی ہے، یہ لاٹھی ہے، ہم اس سے زمین کھود سکتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، اب اس لاٹھی کو ہم پتھر پہ ماریں گے تو لاٹھی ٹوٹ سکتی ہے. لیکن اللہ نے توکل کا، بھروسے کا، یقین کا سبق پڑھا چکا تھا. قال یا عصایا وما تلک بیمینک، یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پہ اس لاٹھی کو مارتے تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے؟ ایسی پڑھ لینے کے لیے نہیں، پڑھ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے اس کی عقل ختم ہوتی ہے. اور جس چیز کا حکم اس کی عقل کہتی ہے، عقل کرتی ہے، اللہ اس کے برعکس، اس کے الٹا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ حکم کو جاری کر کے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو تو میں تمہیں مدد کروں گا. اور آپ نے دیکھ لیا نا.